سوال یہ ہے کہ کسی کے سید ہونے کا پتہ کیسے چلے؟ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر جس علاقے میں رہتا ہے وہاں مشہور ہے وہ سید تو مان لیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ باہر کے علاقے سے آیا اور اپنے ساتھ کوئی وٹنس لایا تب بھی ہم مان لیں گے۔ تیسرا یہ کہ نہ تو وہ اس علاقے کا ہے نہ کوئی وٹنس، لیکن اس کی شکل دیکھ کر، اس کی باتیں سن کر، اس کو بظاہر جج کر کے ہمیں یقین یا اطمینان ہو رہا ہے کہ یہ اس بارے میں جھوٹ نہیں بول رہا، تو کیا اس بات پہ بھروسہ کر کے ہم اس کو سید مان سکتے ہیں؟ وٹنس نہیں ہے اس کے پاس، نہ ہی وہ مشہور ہے اس علاقے میں سید۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا چہرہ دیکھا، ان کا انداز دیکھا، ان کو آپ نے ذرا باتوں سے اندازہ لگایا کہ پابند شریعت ہے، تھوڑی بہت ججمنٹ کی پاور ہر آدمی کے پاس ہوتی۔ تو اصول یہ ہے کہ واقعاً نارمل حالات میں جہاں جہاں پر کسی آدمی کو وٹنس لانا ہے، اگر وہ وٹنس نہ لا سکے لیکن ہمیں اس کی بات چیت سے یا اس کی شکل صورت سے یہ اطمینان ہو رہا تو اس کو مان لیا جاتا۔ اطمینان کسے کہتے ہیں؟ 100% آپ کو کسی کے بارے میں ہو تو اسے کہتے ہیں شریعت میں یقین، اور 95% اگر ہو، بلکہ 90% بھی، یعنی تھوڑا بہت 10% تو ہے کہ شاید یہ غلط کہہ رہا ہوں، لیکن 90% ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں سیٹسفیکشن یا اطمینان۔ بلو 90 اگر ہے تو نہیں مانیں گے، 90 اور 90 سے ابو ہے اس کو اطمینان کہیں گے۔ اور علماء کا جملہ یہ ہے کہ اطمینان بھی شریعت میں حجت ہے سوائے کورٹ کے کیسز میں۔ کورٹ کے کیسز کا مسئلہ الگ ہے، لیکن باقی نارمل زندگی میں حجت۔ اب ان کے سوال کے ساتھ میں ایک دوسری ایگزامپل دیتا ہوں جو زیادہ پریکٹیکل ہے۔ ان کا سوال ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں سید ہوں، نہ وٹنس ہے نہ شہرت ہے، لیکن اس کے انداز سے ہمیں اطمینان ہو رہا ہے، ہمیں تو ٹھیک، ہم اس کو سید مان کے خمس دے سکتے ہیں چاہے بعد میں غلط نکلے۔ مگر یہ یاد رکھیے گا کہ پہلی دو جو چیزیں شہرت اور وٹنس، وہ اگر لے کر آئے تو اس کی بات ہر ایک کو ماننا ہے۔ تیسری چیز اطمینان اگر وہ لے کر آ رہا ہے تو جس کو اطمینان ہے اس کو ماننا ہے، اس کے برابر والا کہہ رہا ہے مجھے اطمینان نہیں، اس کو نہیں ماننا۔ تو پہلی دو چیزیں سب کے لیے، اگر وہ شہرت لے کر آئے تو ہمیں بھی ماننا پڑے گا چاہے اطمینان آئے کہ نہ، آپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ وٹنس لے کے آ رہا تو چاہے ہمیں اطمینان نہیں آ رہا، میں کہا نہیں بہرحال لگ نہیں رہا، لیکن بہرحال وٹنس صحیح ہے، آدمی یہ جس نے لکھے ماننا پڑے گا۔ وٹنس کو ماننا واجب، شہرت کو ماننا ضروری۔ اطمینان جو ہے انڈیویجول مسئلہ ہے، جس کو اطمینان ہے وہ مانے گا، جس کو نہیں ہے وہ نہیں مانے گا۔ اب میں نے کہا نا کہ اس کی زیادہ پریکٹیکل مثال، ایک تو یہ خمس کا مسئلہ، زیادہ پریکٹیکل مثال یہ ہے کہ جب آپ کسی کے پیچھے نماز جماعت پڑھیں تو اس کا عادل ہونا چاہیے، یعنی آپ کو یقین ہو کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا۔ اب کیسے پتا چلے یقین؟ تو اس کے بھی تین طریقے، یا تو شہرت ہے اس کی اس علاقے میں کہ بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی، یا وٹنس موجود ہے ہمارے پاس جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی متقی، اور یا پھر اطمینان۔ یہ یا اطمینان کہاں آتا ہے؟ اطمینان آتا ہے دو مسئلوں، کوئی باہر سے ایک عالم آئے یہاں پہ نماز پڑھانے، نہ آپ ان کو جانے نہ ان کے علاقے کو جانے، بس آگے نماز پڑھانے، کیونکہ ویسٹرن کنٹریز میں عام طور پہ رواج ہے، اور اچھا بھی رواج ہے اور برا بھی رواج، کہ اگر کوئی باہر سے آنے والا عالم کے انداز کا ہے تو بسم اللہ نماز پڑھائی، اور لوگ پڑھتے ہیں نماز۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز، شیعت کی نماز الگ ہے، سنی کی نماز الگ۔ اہل سنت کی نماز یہ کہ صلوا خلف کل بر او فاجر، صحیح بخاری کی حدیث کہ نماز پڑھو چاہے نیکوکار ہو چاہے فاسق و فاجر و شرابی ہی کیوں نہ، پڑھ لو نماز۔ جماعت از مور امپورٹنٹ دین کیریکٹر۔ اور شیعت کے اندر یہ کہ نہیں، جہاں امامت میں معصوم ہونا ضروری، کیریکٹر پہلے آتا ہے، بعد میں ہم اس کو فالو کریں گے۔ اچھا اب آگے وہ ہم کچھ نہیں جانتے، اگر ہمارے علاقے کے ہوتے تو یا وٹنس ہوتا یا شہرت ہوتی، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ہم ٹریولنگ کرتے ہوئے کہیں پہنچے، اب مثلا ہم سڈنی چلے گئے، ہم ایڈیلیڈ چلے گئے، ہم برسبن چلے گئے، پاکستان میں ہم پہنچے گھومنے کے لیے، مری نکل گئے، لاہور چلے گئے، اسلام آباد چلے گئے، اور تو اور ہم قم چلے گئے، ہم نجف چلے گئے، ہم کربلا چلے گئے، وہاں نماز ہو رہی، ہم نہیں جانتے کون پیش نماز، لیکن وہیں کے رہنے والے ہوتے تو شہرت یا وٹنس نہیں جانتے، تو پڑھ سکتے ہیں نماز کے نہیں پڑھ سکتے؟ اس کا جواب یہی کہ اگر آپ کو کوئی وٹنس نہیں ہے لیکن اطمینان ہے، پوچھا گیا اطمینان کیسے ہوتا ہے؟ کہ یہ ہر آدمی کے دل کی کیفیت ہو سکتا ہے، ان کی شکل دیکھ کے آپ کو اطمینان ہو رہا ہو کہ یہ آدمی تو ٹھیک لگ رہا ہے، باتیں سن کے اطمینان ہو رہا ہوں، بعض اوقات مجلس پہلے ہوتی ہے نماز بعد میں ہوتی ہے، آپ نے مجلس سنی، آپ نے کہا یہ آدمی ٹھیک لگ رہا ہے، گھر کے یہ سارے اصول عقلی نہیں لیکن اطمینان کی بات۔ تو یہ جو طریقہ ہے لوگوں کا کہ جو آتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں،
یا خود جہاں جاتے ہیں مسجد میں نماز جماعت بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ اس وقت تو صحیح ہے کہ جب آپ کو پڑھانے والے پر اطمینان. جیسے قم آپ گئے تو آپ کو کچھ نہیں پتا کون پڑھا رہا ہے، لیکن اطمینان ہے کہ یہاں اسلامی جمہوریہ کے اندر معصومہ قم کے روضے میں تو یہ للو پنجو فاسق فاجر تو نہیں ہوگا، جو ہوگا صحیح آدمی ہوگا. یہ اطمینان نجف میں نہیں ہے. کیوں نہیں؟ نجف بھی تقدس میں کم نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ وہاں اکثر پیش نماز آج کل صدام کے مقرر کیے ہوئے، پہلے تھا وہاں پہ اطمینان، اب نہیں. تو اطمینان پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھنے کا ایک ہی ذریعہ آپ لوگوں کے پاس ہے، اطمینان. یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں گھومنے پھرنے، لاہور، پنڈی، اسلام آباد، لکھنؤ سے دہلی، بمبئی، اگر پیش نماز پہ اطمینان آ رہا ہے، چاہے شکل دیکھ کے آ جائے، چاہے باتیں سن کے آ جائے، چاہے مسجد کو دیکھ کے آ جائے کہ بھائی اتنی بڑی مسجد ہے، محفل خراسان، اس میں صحیح پیش نماز ہوگا، مان لیں. شریعت کہتی ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے، اگر آپ کو 90% سے زیادہ اطمینان آ گیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں پڑھ سکتے. سیم مسئلہ سید کے حوالے سے بھی.